الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن انس وعبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ ان دونوں صحابہ کرام سے ایک روایت ہے۔ اس میں یہ دونوں فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ الخلق یعنی کہ جو تخلیق ہوتی ہے، جو انسان کہہ لیں، یہاں پہ ظاہر مراد ہے، بٹ جو کریشن ہے اللہ کی، جو بھی کریشن ہے، لیونگ تھنگز اس دنیا میں ہیں، وہ عیال اللہ، وہ اللہ کے عیال ہیں۔ فاحب الخلق الی اللہ، تو اللہ اس بندے سے زیادہ محبت کرتا ہے من احسن الی عیالہ، جو اللہ کی مخلوق یعنی کہ جو اللہ نے کریشنز، اللہ کے جتنے بھی ہیں لیونگ بینگز ہیں، خاص طور سے دوسرے انسان، ان لوگوں سے اللہ زیادہ محبت کرتا ہے جو اللہ کے عیال کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، احسان والا معاملہ کرتے ہیں۔ دے آر گڈ ٹو دوز ادر جس فارم میں بھی ریلیشنز ہوں نہ ہوں، لیکن دوسرے انسانوں کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرتے ہیں، حسن اخلاق کے ساتھ بھی اور حسن اعمال کے ساتھ بھی۔ بیسک کہنے کا یہاں پہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا شاید غالباً، کہ جو جتنی بھی مخلوق ہے، خاص طور سے انسان اللہ نے کریٹ کیے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے عیال ہیں، اللہ کی فیملی ہیں۔ تو جو بندہ کسی دوسرے کے اس کی فیملی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا یا کوئی احسان والا معاملہ کرے گا، کوئی اچھائی کرے گا، تو اللہ اس سے زیادہ محبت کرے گا۔ ظاہر ہے یہ رحم کی جو جتنی بھی شاخیں ہوتی ہیں، برانچز ہوتی ہیں رحم کی، دوسروں کے ساتھ اچھائی کی، اچھا برتاؤ کرنے کی، اسی میں سے ایک جو اس کا فروٹ ہوتا ہے، یا جو اس برانچز میں سے ایک برانچ ہے رحم کی جتنی بھی، ان میں ایک یہ احسان کا درجہ ہوتا ہے، دوسرے کے اوپر احسان کرنا، دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، کسی کے ساتھ کوئی فیور کرنا، اسے ریگارڈلیس آف اپنی کوئی یعنی ریٹرن کی امید کے، بے لاس جسے کہتے ہیں، دوسرے کسی کی مدد کرنا یا کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ اور آبویسلی دنیا میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ایسے ہی ہوتا ہے، اگر کوئی انسان ہے، ماں باپ ہوتے ہیں جیسے، وہ اپنے اولاد کو پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، اصل میں در حقیقت ظاہر ہے اس کو تخلیق کرنے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ذات ہوتی ہے، لیکن اولاد کو پیدا کرنے میں ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بدرجہ سبب کے ہوتے ہیں، یعنی وہ مشینری ہوتی ہے جس سے وہ اولاد کریٹ ہوتی ہے، تو وہ سبب کے درجے میں اولاد کو کریٹ کرنے والے یا بنانے والے ہو جاتے ہیں۔ اور اس صورت میں ظاہر ہے اگر کوئی ماں باپ دیکھتے ہیں کہ ان کی اولاد کے ساتھ ان کے عیال، اہل و عیال جو ان کی جتنے بھی ہیں، اس کے ساتھ کوئی اگر بندہ اچھا معاملہ کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی اچھا فیور کرتا ہے، احسان کرتا ہے کسی کی اولاد کے ساتھ، تو آٹومیٹکلی وہ ماں یا باپ وہ دیکھتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس بندے کو پسند کرتا ہے، یا اس بندہ کے لیے ایک اچھا سافٹ کارنر اپنے دل میں رکھتا ہے کہ یہ میری اولاد کے ساتھ اچھا ہے، اس نے میری اولاد کے ساتھ احسان کیا، اس نے میری اولاد کو یہ فیور کی تھی، یقیناً یہ بندہ اچھا ہوگا۔ تو ایک نیچرل سی جو ایک فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں انسان کے اندر، اسی کی کمپیریزن میں اگر ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو یہاں پہ بھی فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ اللہ کی عیال ہے مگر انسان، اور ایک انسان جب اللہ کی عیال کے ساتھ یعنی کہ دوسری مخلوق کے ساتھ اچھائی کرے گا تو اللہ آٹومیٹکلی اس سے خوش ہوگا کہ اس نے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اس نے میری تخلیق کے ساتھ اچھا معاملہ کیا۔ لیکن آبویسلی یہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ایک بندہ ہے وہ ویسے کوئی قاتل ہے، ڈاکو ہے، زانی ہے، یا کوئی بگ کوئی مرڈرر ہے، کوئی کرمنل ہے، لیکن وہ کسی بندے کے ساتھ اچھا کرے تو آبویسلی وہ اس کی سزا اپنی جگہ اس کو ڈیفینیٹلی لاء کے مطابق ملنی چاہیے، اور لاء ڈیفینیٹلی سپریم ہوتا ہے ظاہر ہے۔ تو اللہ
کا معاملے میں مطلب یہ ہے کہنے کا یہاں پہ کہ وہ بندہ نیچرلی بھی اچھا ہو، نیک ہو، کوئی میجر گناہ کبیرہ میں انوالو نہ ہو، اور ساتھ ساتھ پھر وہ اچھائی بھی کرے دوسروں کے ساتھ، تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ اللہ کے یہاں اس کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اور اسی لیے ہمیں بار بار تلقین ہوتی ہے دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی، اور یہاں تک کہ بلکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکونوا امعاتا تقولون ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا، کہ تم ان لوگوں میں سے مت بن جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس حدیث میں کہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ کہ تم یہ کہنے لگو کہ اگر لوگ احسان کریں گے تو ہم بھی ان پر احسان کریں گے، یعنی دوسروں کو دیکھا دیکھی کچھ کام کریں گے، ان ریٹرن کریں گے، اگر کسی نے اچھا، تم یہ بات یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو دیکھا دیکھی کام کرنے والے لوگ ہیں، اور پھر یہ یعنی کہ تم یہ کہنے لگ جاؤ تقولون کہ ان احسن الناس احسننا، کہ بھئی ہم سے اگر کسی نے احسان کیا، if somebody is good to me only then will I be good to that person، تو ایسے کہنے والوں میں مت جانا۔ اور یہ کہ بھئی وَإِن ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، اگر اس نے ہمارے ساتھ کوئی ظلم کیا، کوئی برائی کی، کوئی غلط کام کیا، معاملہ کیا ہمارے ساتھ، تو ہم بھی اس کے ساتھ غلط معاملہ کریں گے، تو ایسا کہنے والوں میں سے مت بنو۔ ولیکن بلکہ تم وَاتِّنُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اس چیز پر پریپیئر کرو اور تیار کرو، اور ایسے بنو کہ ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا فلا تظلموا، کہ اگر تم لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو ریگارڈلیس آف کہ وہ تمہارے ساتھ اگر اچھائی کریں تو بھی اچھائی کرو، اور اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کریں یا تمہارے ساتھ کوئی زیادتی بھی کریں تو بھی تم ان پر بدلہ نہ لو، ان سے ظلم نہ کرو۔ obviously یہی مطلب ہے بات کا کہ دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنا یا احسان کرنا کسی پہ، خاص طور سے یہاں پہ ان حدیثوں میں، تو وہ اس کی ایک فضیلت اپنی جگہ ہے، تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے صحابہ کرام کو یہاں پہ نصیحت فرمائی کہ ان لوگوں میں سے نہ بن جاؤ کہ لوگوں کو بس دیکھا دیکھی، ایک ریٹ ریس ہوتی ہے کہ بس سب کے ساتھ اندھا دھند چلے جا رہے ہیں، جو بھی کسی ایک بندہ کر رہا ہے وہ دوسرا کر رہا ہے، تو ایسے نہ ہو، بلکہ کوئی دوسرا ریگارڈلیس اچھائی کرے تو بھی اس سے اچھائی کرو، کوئی دوسرا احسان نہ بھی کرے، تمہارے ساتھ برائی بھی کرے تو بھی تم اس پہ ظلم مت کرو۔ ایون دو کسی نے کوئی اگر زیادتی کی ہے تو زیادتی کا بدلہ لینا تو شرعاً کوئی جائز ہو بھی سکتا ہے، لیکن بس obviously زیادتی اگر بڑھ کر ہو گئی اس سے دوسرے کی زیادتی سے، obviously وہ پھر ظلم میں آ جائے گا، تو اسی لیے فرمایا وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تُظْلِمُوا، اگر اس نے کوئی برائی کر بھی دی ہے کسی شخص نے تمہارے ساتھ تو اگنور اٹ، جسٹ گو پاسٹ اٹ اور گیٹ اوور اٹ، اور آگے موو آن کرو، اس پہ ظلم نہ کرو۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے پروردگار کا آرڈر ہے کہ جو مجھ سے قطع رحمی کرے میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اور جو مجھے نہ دے میں جب میرے لیے دینے کا وقت آئے تو میں اسے اس وقت بھی دوں۔ یعنی کوئی میرے ساتھ اگر برائی بھی کرتا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ کا آرڈر یہ ہے کہ میں کبھی بھی قطع رحمی نہ کروں۔ اس کی ایک ظاہر ہے بہت ہی وعید یعنی کہ ڈرانے کی اور باتیں اور بھی حدیث میں ہمیں ملتی ہیں، لا يدخل الجنۃ قاطع، کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ جنت پہ نہیں جائے گا۔ اور صلہ رحمی کروں اسی لیے کیونکہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے سل من قطع کا، تم صلہ رحمی کرو اس سے جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ اور اسی لیے یہاں پہ بھی اس روایت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مجھے نہ دے، بے شک مجھ پہ کوئی اچھائی کا معاملہ نہ کرے، لیکن مجھے اللہ کا آرڈر یہ ہے کہ کوئی جب میرا when I have the upper hand تو میں پھر بھی اسے دینے والا بنوں، ایون دو اس نے میرے ساتھ کوئی اچھائی نہ بھی کی ہو۔ اور ظاہر ہے جو اچھائی کرے گا، احسان کرے گا دوسرے کے ساتھ، کوئی کسی کی فیور کرے گا وداؤٹ اینی سیلف ہوپ اور ڈیزائر کہ مجھے کچھ اس کا ریٹرن یا بدلہ ملے گا، اس کے لیے عظیم اجر اور ثواب انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈیفینیٹلی رکھیں گے۔ اور اسی وجہ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قضى لأحد من امتی حاجة يريد ان يسره بها فقد سرني ومن سرني فقد سر اللہ ومن سر اللہ ادخلہ اللہ الجنہ، کہ کوئی بندہ جو شخص بھی کسی دوسرے کی، میری امت میں سے کسی دوسرے کی حاجت
پوری کرنے کے لیے ارادہ کرتا ہے کہ کوئی بندہ ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی کسی فارم میں نیڈی ہے، تو اس پر احسان کرنے کا، اس کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرنے کی کوئی نیت کرتا ہے، اس انٹینشن کے ساتھ صرف کہ اس دوسرے کے ساتھ اچھائی ہو جائے، اس دوسرے کا بھلا ہو جائے، اس دوسرے کا کام ہو جائے، کوئی اسے پے بیک کی امید نہ ہو، لیکن وہ بس انٹینشن یا نیت کے ساتھ کسی کے ساتھ اچھائی کرے کہ اس کی بھلائی ہو جائے، اس کے کام میں آسانی ہو جائے، اس کی مشکل دور ہو جائے۔ جو بندہ بھی ایسی کوشش بھی کرتا ہے تو ارادہ بھی کرتا ہے، بلکہ حاجتاً یریدو اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ بہرحال تو کوئی ایسا بندہ، اس کے لیے فرمایا فقط سرنی ومن سرنی، کہ اس کے ساتھ اس نے میرے ساتھ اچھائی کی، یعنی اس نے میرا دل خوش کیا، اور جس نے میرا دل ومن سرنی، جس نے میرا دل خوش کیا، یعنی جس سے میں خوش ہوا، فقط سر اللہ، کہ اس سے تو اللہ خوش ہوگا، اور ومن سر اللہ، اور جس سے اللہ خوش ہو گیا، ادخلہ اللہ الجنہ، وہ یقیناً در جنت میں داخل ہو گیا۔ تو ظاہر ہے دوسرے کے ساتھ فیور کرنے کا، احسان کا یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر بار بار ہمیں تلقین ہوتی ہے، اور اسی لیے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا بہت ہی اعلیٰ معیار اور سٹینڈرڈ ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی مقبول اعمال میں سے ہے کسی دوسرے کی مدد کرنا۔ اور یہاں تک ہی نہیں، صرف اعمال عام بھی نہیں، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السعی علی الارملۃ والمسکین کالسعی فی سبیل اللہ وحسب قول القائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر۔ اس میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو کسی بیوہ، کسی ضرورت مند عورت کے کسی کام کے لیے گھر سے نکلتا ہے کہ اس کا کوئی کام میں کر دوں، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی بیچاری بیوہ ہے، کوئی اس کا پرسان حال یعنی کہ کوئی اس کا گارڈین نہیں، وہ یہ بندہ صرف جسٹ فار دا گڈ فیتھ، اچھی نیت سے کہ اس کا کوئی کام میں کر دوں، یا کسی مسکین کا، کسی ضرورت مند کی میں حاجت پوری کر دوں، اس کام سے جو بندہ السعی کوشش کرتا ہے، صرف کوشش کرتا ہے، ایک انٹینشن کرتا ہے دل میں کہ میں اس کی ساتھ اچھائی کا معاملہ کر دوں، اس کا کوئی کام حل کر دوں، اس کی کوئی مشکل میں آسانی پیدا کر دوں، تو ایسا کوشش کرنے والا اس کی طرح ہے کالسعی فی سبیل اللہ، وہ جو اللہ کے راستے میں نکل کے کوشش کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، دعوت و تبلیغ کے کاموں میں نکلتا ہے، یا ان بڑے بڑے کاموں کو جو آج ہم سمجھتے ہیں دماغ میں وہ کرنے والا ہے، اس کے ہی برابر اس بندے کا معاملہ ہوتا ہے جو کسی خاتون بیوہ کی مدد کرنے کے لیے یا کسی مسکین کی مدد کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ بلکہ یہاں پہ راوی حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ ادھر ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہ بھی فرمایا اس کے آگے کہ کالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر، کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا، یا بلکہ پوری رات جو مصلی پہ کھڑا ہو کر کبھی نہ تھکنے والا، جو پوری رات نمازیں پڑھتا رہتا ہو اور کبھی تھکتا ہی نہ ہو، اور یا پھر پورا دن روزے رکھتا ہو، اور ایوری ڈے ڈیلی اس کا روٹین ہو روزے رکھنے کا، اور وہ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ روزے سے نہ ہو۔ اوبویسلی یہ ایسی چیزیں ہیں جو عام طور پہ تو امیجنیشن میں بھی نہیں آتی۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ پوری زندگی کوئی بندہ روزے ہی رکھتا رہے، یا پوری رات ڈیلی کوئی بندہ نمازوں میں یا دن رات لگا رہے اور کوئی اور کام ہی نہ کرتا ہو؟ اوبویسلی اتنی تو اسٹرینتھ یا ایفیشنسی ہی نہیں ہوتی انسانوں میں، لیکن اگر کوئی یہ کرنے والا بھی ہے، اس کا جو مقام ہوگا وہ ایک اس بندے کے جتنا ہوگا جو ایک کسی بیوہ کی مدد کرتا ہو، سائی علی الارملۃ والمسکین، یا کسی اور مسکین، ضرورت مند، کوئی کسی کی کوئی نیڈ ہے اسے پورا کرنے والا جو بندہ ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ظاہر ہے کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ اب یہ بھائی پیسے والا ہے، کوئی مثال کے طور پہ بندہ کیسا ہے، ہی از رچ، ہی کین ڈو دیٹ، ہاؤ کین آئی۔ بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میں کسی کی کیا مدد کروں گا۔ تو اس سے بھی بالکل نا امید یا مایوس ہونا نہیں چاہیے انسان کو، کیونکہ اللہ نے اعمال کے ساتھ میزان، وزن کرنے کا تعلق فرمایا، تولنے کا نہیں فرمایا۔ اسی لیے جو آخرت میں اعمال کا ہوگا وزن ہوگا، اسی لیے اسے میزان کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ ویٹ کا وزن ہوگا، کاؤنٹنگ نہیں ہوگی کہ اتنے کروڑوں روپے، اتنے اربوں روپے اس نے کسی کی مدد میں کیے، بلکہ ویٹ ہوگا کہ اس کی مدد سے کتنا فائدہ ہوا اور اس کی انٹینشن کتنی مخلص تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں فرمایا لا یحقرن احدکم شیئا من المعروف، تم کسی بھی اچھائی کے معاملے کو، چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی حقیر مت جانو،
چھوٹا نہ سمجھو کسی بھی اچھائی کے کام کو. فَإِن لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوَجْهِ طَلِقٍ. اگر تمہیں کوئی کچھ بھی تمہارے پاس نہیں ہے کسی کی مدد کرنے کے لیے، کوئی مال پیسہ نہیں بھی ہے، تو فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوَجْهِ طَلْقٍ، اپنے بھائی کے ساتھ اچھے پولائٹلی یا اچھے بیہیویئر کے ساتھ ملو، اس کے ساتھ اس سے اسمائل دو، اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے ملنا، یہ بھی شیئا من المعروف، اچھائی کی نیکیوں میں سے آتا ہے. اور یا پھر وَإِذَا اشْتَرَيْتَ لَحْمًا، اگر تم کبھی گوشت خریدو، او طبخت قدرن، یا اب کھانا پکانے لگو، تو فاکثر مرقتہ وعرض لجارک منہ، اس اپنی ہانڈی میں، اپنی اس ڈش میں تھوڑا سا پانی زیادہ ملا دو، یا کھانا تھوڑا سا زیادہ بنا کے کچھ تھوڑا بہت جو بھی اپنے لجارک، اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے نیبر کو بھجوا دو. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ تھوڑا بہت کسی کو کھانا کھلا دینا، یا یہی نہیں صرف اپنے بھائی، اپنے مثال کے طور پہ، کیونکہ امت میں بھائی مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، تو ظاہر ہے ایک دوسرے مسلمان کی طرف مسکرا کر دیکھنا، اس سے خوش اخلاقی سے ملنا ہی وہ بھی شیء من المعروف ہے. اسی لیے فرمایا لا یحقرن، اسے حقیر مت سمجھو. یہ سب چیزیں چھوٹی سے چھوٹی ہی صحیح، مگر اللہ کے نزدیک مقبولیت ان کی اور بلند سے بلندتر ہو سکتی ہے. اسی لیے ایک دوسری جو جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ترمذی شریف میں فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا وان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق وان تفرغ من دلوك في اناء اخيك، کہ یہی کہ اپنے بھائی کے ساتھ خوش اخلاقی سے ملنے کو بھی، اس کے چہرے کو اچھائی سے صرف پولائٹلی یا مسکرا کر دیکھنے کو بھی چھوٹا مت سمجھو، اور یہی نہیں اس کے اپنے ڈول میں سے اس کے ڈول میں ڈال دیا کرو. میننگ کہ اپنا جو اس زمانے میں کیونکہ ویلز ہوتے تھے، کنوؤں میں سے پانی نکالتے تھے، تو ظاہر ہے کسی نے پانی نکالا اور تھوڑا سا اپنے دوسرے ساتھ والے کے بھی برتن میں ڈال دیا، دیٹ از آلسو اے نیکی. کسی کی طرف اچھائی صرف دیکھنا یہ بھی ایک نیکی ہی ہے. تو ایسا کرنے کو بھی حقیر مت سمجھو، اس سے پیچھے نہ ہٹو، ایسا کرنے کی بھی کوشش کرو. ظاہر ہے ہم لوگوں کے لیے تو یہی چھوٹے موٹے اعمال بھی بہت بڑی نیکی یا میزان کے اعتبار سے وزن رکھ سکتے ہیں، اور لیکن احسان کسی سے دوسرے سے کرنے کا مطلب اس کا جو ہائیسٹ لیول ہوتا ہے وہ پھر ایثار کا ہوتا ہے. اور اس کا ایثار میں واٹ اٹ مینز از کہ اصل جو سب سے ہائیسٹ لیول ہوگا ظاہر نیکی کا، ایون دو کسی کی طرف مسکرا کر دیکھنا، اچھائی سے ملنا، پولائٹلی بیہیو کرنا بھی نیکی ہوگی. تھوڑا بہت کھانا پڑوسی کو، نیبر کو، کسی ضرورت مند کو کھلا دینا بھی بہت بڑی نیکی ہوگی. بٹ پھر نیکی کا بھی جو ہائیسٹ لیول ہوگا وہ پھر ایثار کا درجہ ہوگا. وہ کیا ہوگا کہ احسان ایک بندہ دوسرے پر کرے اس حال میں کہ وہ خود ضرورت مند ہو، اسے خود ایک چیز کی ضرورت ہو، اور پھر بھی جب وہ کسی دوسرے پر احسان کرے تو اس کا تو جو لیول اور سٹیٹس ہوگا اللہ کے نزدیک وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. وہ تو پھر ان امیجنیبل یا ان میجریبل ہوگا. اس کی ہائیسٹ لیول کی ظاہر مثال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ملتی ہے. ہم لوگ تو صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں کہ اس میں سے کچھ تھوڑے بہت ٹوٹے پھوٹے اعمال کر لیں، لیکن ظاہر ہے ان کا جو ایک ایثار کا لیول تھا. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت آئی ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ببردتن، اپنی ایک چادر لے کر، فقالت، اور اس نے کہا یا رسول اللہ اکسو کا حاضی اس چادر کو آپ لیجئے اور آپ اسے اوڑھ لیجئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر فاخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے لی محتاجن، اور وہ خود ضرورت مند تھے. He didn't really have much to wear, ان کے وہ خود بالکل کس حال میں انہوں نے پوری زندگی گزاری، تو he was really ضرورت مند، حاجت مند of that چادر. انہوں نے وہ اوڑھ لی. فلبسها فرأى علیہ رجل من اصحابی، تو جو اس وقت صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی ایک رجل من اصحابی، صحابہ میں سے کسی ایک آدمی نے دیکھا یہ، تو اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ ما احسن حاضی، کتنی اچھی چادر ہے آپ کی. فاکسنی، یہ چادر آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، بالکل، یہ چادر تم لے لو. فلما قام نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور چلے گئے، تو پھر لامہ ہوا صحابہ کرام نے تھوڑا ذرا سا برا سمجھا اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ضرورت مند ہیں اور یہ صاحب ان سے یہ چادر جو ایک انہوں نے اوڑھی ہے وہ بھی لے رہے ہیں. تو انہیں تھوڑا کہا کہ یہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ آپ دیکھ بھی رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرورت مند ہے، اور یہ کہ قد عرفت، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ انہ لا یسل شیئا فیمنعہ،
ایسا ہوتا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی کوئی شخص کچھ مانگے اور وہ نہ دے. اٹ از ناٹ پاسبل. جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے. تو پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس پر انہوں نے فرمایا قال رجوت برکتہا، میں نے تو یہ برکت کے لیے لیا ہے ہینا لبیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھ لی تھی، تو اب میں نے برکت کے لیے ان سے چاہا کہ میں کسی طرح سے لے لوں. لعلی اکفنو فیہا، میں کہ میری یہ آئی وانٹ واٹ آئی ڈیزائر از کہ اب میں اس چادر میں جب میں مر جاؤں تو اسی چادر میں مجھے دفنایا جائے، میرا اسی میں کفن کا بندوبست کیا جائے. تو ظاہر ہے جس چادر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے چھو لیا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء کے بھی خاتم الانبیاء اور سردار الانبیاء تھے، تو انبیاء کی باڈی کو قبر کی مٹی بھی نہیں چھو سکتی، یہاں تک بھی حدیث میں آتا ہے. تو ظاہر ہے اسی نیت سے شاید غالباً صحابی نے، اور ویسے ہی برکت کے لیے کہ جس چادر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھ لیا ہے اب وہ چادر میں لے لوں اور اسی میں پھر مجھے دفنایا جائے. اور اسی طرح کی مثالیں ظاہر ہے بہت ساری ہمیں ملتی ہیں. ایک دوسری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی ہمیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ملتا ہے، جہاں پر کوئی ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں بہت ہی دکھی اور فقیر آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، تو رجل کہ مجھے کچھ میرے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے، مجھے بھوک بہت لگی ہے. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پہ اپنی ازواج مطہرات کے کسی ایک کے گھر پہ کسی کو بھیجا پوچھ کے کہ کوئی کھانے پینے کا ہے تو بھجوا دو. اس نے ظاہر وہاں سے جواب آیا کہ نہیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، اس وقت کچھ نہیں تھا گھر میں. اور پھر ایک کے بعد دوسری سیکنڈ زوج مطہرہ کے پاس، پھر تھرڈ فورتھ، جو جتنی بھی آپ کی ازواج تھی تمام کے پاس گیا کہ اس بندے کے لیے کچھ کھانے کا لے آؤ، لیکن اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سے متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ کوئی ایسا ہے جو اس کی مہمان نوازی کر سکتا ہے، میننگ کہ بھوکے کو کھانا کھلا سکتا ہے. اس پر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ کام کروں گا، آپ فکر نہ کریں. وہ گھر آئے، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا قول لامرأتی هل عندک شیء، کچھ ہے کھانے پینے کا اس بندے کے لیے؟ تو اس پر اس عورت نے، ان کی یعنی کہ وائف نے، شی سیڈ ٹو ہم لا الا قوت سبیانی، صرف ہمارے بچوں کے لیے کچھ تھوڑا بہت کھانے کا ہے، ہمارے لیے بھی شاید کچھ زیادہ کھانے پینے کا نہ ہو. اس پر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ بچوں کو کسی بہانے سے ایسے ہی سلا دو بغیر کھانا کھلائے، اور میں ان صاحب کو لے کے آتا ہوں، اور جب ہم کھانے کے لیے بیٹھیں تو یہ جو ہمارا اس زمانے میں چراغ ہوتے تھے، لائٹ جس سے ہوتی تھی گھر میں، تو اسے آف کر دینا تاکہ اندھیرا ہو جائے، اور ہم بھی ساتھ ساتھ ہاتھ چلاتے رہیں گے، تو اس مہمان کو ایسے لگے گا کہ ہم بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، لیکن ہم سارا کھانا اس کو کھلا دیں گے. اور ان کی ظاہر نیت تھی، انٹینشن تھی، اور اثار کا ایک ہائیسٹ لیول کا یہ ایک ہمیں اگزامپل سیٹ کرنا یہاں پہ دکھانا تھا اللہ کو. تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی نے وہاں بیٹھ کے صرف ایکشنز پروٹرے کیے ایز اف دے ور آلسو ایٹنگ، بٹ دا لائٹ واز آف بیکاز شی انٹینشنلی سوئچڈ آف دا چراغ، جو بھی اس وقت لینٹرن تھا یا لائٹ تھی اسے آف کر کے بند کر دیا، بجھا دیا، اور بہرحال مہمان کو اپنا سارا کھانا کھلا دیا، خود بھوکے سو گئے. بہرحال فلما اصبح، جب صبح ہوئی تو وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اس پر وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا لقد عجب اللہ وضحک اللہ من فلان و فلان، کہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت خوش ہوا اپنے فلاں اور فلاں بندے سے اور بندی سے. اس ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ کا باقاعدہ نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے یہ عمل، اس سے اللہ بہت خوش ہوئے. اور اسی لیے سورہ حشر میں جب قرآن پاک میں انہی کے لیے فرمایا گیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ they don't care about their own selves, they just ان کا تو ایک معاملہ ایسا تھا، اثار کا ایک لیول ہائیسٹ سیٹ ایسا کیا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر کہ وہ آٹومیٹکلی ان کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی ایسا کرنا. خود بھوکے سو گئے، بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا، لیکن مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور اس بات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود خوش ہوئے. یہ یہاں پہ فرمایا.
تو آبویسلی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو خاص ایک غیر معمولی قبولیت حاصل ہوئی اور رضا اور پسندیدگی کا جو ایک خاص درجہ نصیب ہوا، اس کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارٹ آف سمبولکلی فرمایا کہ اللہ اس سے خوش ہوئے، یا اللہ اس پر اس بندے کے لیے مسکرائے، اس لیول کے انہیں خوشخبریاں اور بشارتیں دی گئیں۔ اوبیسلی ہمارے لیے عام بندوں کے لیے تو احسان چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا، کوشش اسی میں کرنی چاہیے، بہت کچھ نہ بھی کر سکیں تو کم سے کم کسی دوسرے سے ملیں تو اچھے طریقے سے، اچھے اخلاق سے ملیں اور خوش دلی سے ملیں، یا کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو اچھائی کرنے کا، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی رائے گاہ نہ جانے دیں، اسے مس نہ کریں، اور جتنا بھی ہو سکے اعمال اس پہ کرتے رہنا چاہیے دوسروں کے ساتھ اچھائی کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور انشاءاللہ آخرت میں اس کا ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔